السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد المتوحد بالوحدانیۃ هو اللہ، الفرد المتفرد بالفردانیۃ هو اللہ، العزیز المتعزز بالعزۃ هو اللہ، القدیر المقتدر بالقدرة هو الله، قبل كل شيء هو الله، بعد كل شيء هو الله، الأول هو الله، والآخر هو الله، الظاهر هو الله، والباطن هو الله، أول الأولين هو الله، آخر الآخرين هو الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وقال تعالى في مقام آخر: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال تعالى: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. وقال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، برادران عزیز، اچھے اخلاق ہم کیسے بنائیں، اس تعلق سے کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ سے ہم ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں چھوٹا بن کر چلنے کی توفیق عطا فرما، بڑائی کا خیال دل سے ختم فرما۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بڑے صحابی، مگر ہمیشہ دعا کرتے: اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ، اللہ مجھے اپنی آنکھوں میں چھوٹا کر دے، وفی اعین الناس کبیرہ، لوگوں کی نظروں میں بڑا کر دے۔ اور لوگوں کی نظروں میں بھی بڑا کرنے سے یہ مراد کہ اگر چھوٹا بیان کیا جائے، چھوٹے سے کوئی دین کی بات سنی جائے تو لوگوں کے دلوں میں اتنی وقعت پیدا نہیں ہوتی جتنی وقعت بڑوں سے سننے میں پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے وفی اعین الناس کبیرہ کہا گیا۔ تو اللہ سے ہم دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر عاجزی کی ساری نصیب فرمائے ہوئے۔ تو بہرکیف اچھے اخلاق کی اللہ کے یہاں بہت ہی بڑی اہمیت ہے۔ درخت کو دیکھیں، کوئی درخت ہو، اس درخت پر پھل بھی اچھے لگتے ہوں اور وہ پھل لذیذ، مزیدار، خوبصورت ہو تو اس پھل کے ساتھ درخت سے بھی لوگوں کو محبت ہوتی ہے اور درخت کی بھی لوگ حفاظت کرتے ہیں۔ ایسے ہی اگر آدمی کے اخلاق، کردار اور آدمی کی عادت اچھی ہو جائے تو لوگوں کو اس سے خود بخود محبت ہونے لگتی ہے۔ اچھے اخلاق یہ بہت بڑا دین کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا: الدین النصیحہ، دین خیر خواہی ہے۔ اب یہاں اس کو لازم ملزوم کا درجہ دیا گیا کہ دین خیر خواہی کے بغیر نہیں اور خیر خواہی دین کے بغیر نہیں۔ آدمی کے دین کی علامت، مکمل ایمان والے کی علامت یہ ہے
کہ اس کے اخلاق اچھے ہوں۔ دیکھیں، کامل ایمان کی علامت اخلاق کے اچھے ہونے پر مبنی اس لیے بتایا گیا کہ آدمی کا جب ایمان کامل ہوگا، مضبوط ہوگا، اپنے عقیدے میں پختگی ہوگی، تو تب آدمی اگر برے اخلاق سے کسی پر پیش آنے کا وقت آ بھی جائے تب اس کے ایمان کی مضبوطی برے اخلاق سے روک دے گی۔ تو جب آدمی کا ایمان مضبوط ہو جائے تو ایمان کی مضبوطی اچھے اخلاق پر مجبور کر دیتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اکمل الایمان احسنہم خلقا، کامل ایمان والے کی علامت یہ کہ اس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ اچھے اخلاق کا دوسرا نام کردار بھی ہے، یعنی ہم اپنی گفتگو میں بہترین الفاظ استعمال کر رہے ہوں، ہمارا کردار اچھا نہ ہو تو اس سے ہمارے اعمال درست نہیں ہو سکتے۔ باتیں تو اچھے زبانی باتیں سب کر دیتے ہیں، مگر اخلاق سے جب پیش کرنے کا وقت آتا ہے تب اچھے لوگ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کو دیکھیں کہ انبیاء نے جب دعوت دین دی، یعنی دین کی دعوت دی، تو اس موقع پر قوم کے لوگوں نے نشانی پوچھی کہ تم سچے ہونے پر نشانی دکھاؤ۔ مثال کے طور پر حضرت صالح علیہ السلام نے جب دعوت دین دی تو معجزات پوچھے گئے تو اللہ نے حضرت صالح کو اونٹنی کا معجزہ دیا، پہاڑ کے اندر سے اونٹنی آئی۔ پھر حضرت عیسیٰ کو آؤ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے معجزات کو طلب کیا گیا، حضرت عیسیٰ کے ذریعے سے اللہ نے بے شمار معجزات لوگوں کو دکھلائے، کنوارے اچھے ہو گئے، نابینا کو اللہ نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اچھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ کو عصا کا معجزہ ملا، عصا زمین پر چھوڑ دیا گیا، عصا اژدہا بن گیا، اٹھایا گیا، پھر عصے میں تبدیلی آ گئی۔ یہ معجزات اپنے آئے، مگر دیکھیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب معجزات کو طلب کیا گیا نبوت کے اعلان کے بعد، تو سب سے پہلے نبی نے جو بات کی وہ یہی کہ میں نے تمہارے ساتھ 40 سال کی جو زندگی گزاری، کبھی اس میں نے تمہیں جھوٹ بولا؟ سب لوگ خاموش ہو گئے۔ ہمارے نبی کے دشمن بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہیں، شاعر کہا، مجنون کہا، مگر کسی کتاب میں یہ بات نہیں ملتی کہ جھوٹا کہا ہو۔ اتنی امانت، اتنی صداقت، اتنا اچھا کردار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے جاہلیت میں بھی پیش کر دکھلا دیا۔ لوگ دوسری تہمتیں، الزام تو لگائے مگر جھوٹا کبھی نہ کہا۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ تو ان اخلاق کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیں صلہ رحمی کسے کہتے ہیں؟ نبی نے خود سمندر کو کوزے میں سما کر دکھلا دیا، سلمن خطا، جو تجھ سے آ کر توڑتا ہے تو اس سے جوڑنا شروع کر دے۔ واعف عمن ظلمک، اگر تجھے کوئی ظلم کرتا، تجھے کوئی تکلیف پہنچا رہا ہو، واعف، تو اسے معاف کر دے۔ واحسن من اساء الیک، کہ اگر تیرے ساتھ کوئی برائی سے پیش آئے تو اس کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آ۔ یہ دین ہے، یہ اخلاق ہے، یہ میرے نبی کا طور و طریقہ ہے۔ اللہ نے یہودیوں کو بھی اخلاق دیے، عیسائیوں کو بھی اخلاق دیے، مگر ہمارے نبی کو جو اخلاق سے نوازا گیا، اتنے اچھے اخلاق سے کسی اور کو نوازا نہیں گیا۔ یہودیوں کو جو اخلاق دیے گئے، اس اخلاق کو علماء نے اخلاق حمیدہ سے یاد کیا کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی کے معاملے میں پیش آئے تو تب تم بھی اتنی برائی کرنے کی اجازت۔ ان النفس بالنفس، کوئی قتل کرو اس سے قتل، والعین بالعین، کوئی آنکھ پھوڑے اس کی آنکھ پھوڑ دو، والاذن بالاذن، کوئی کان کاٹے کاٹ دو، اجازت ہے۔
اب عیسائیوں کو ان کو اخلاق کریمانہ دیے گئے کہ اگر کوئی تمہیں تھپڑ مار دے تو تم اس کو معاف کر دو، مگر ہمارے نبی کے اخلاق کی تعریف خود اللہ نے کیا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی ہم نے آپ کو اونچے بلند اخلاق سے نوازا۔ اب ہمارے نبی کے اخلاق کیا کہ اگر کوئی تمہیں تکلیف دے، گالی دے، برا کہے، فاعف عنہم، معاف کر دو، واستغفر لہم، معافی پر اکتفا نہیں، اس کے بارے میں اللہ سے استغفار کرو، اللہ اسے معاف کر دے جس نے مجھے گالی دی، پھر اتنے پر اکتفا نہیں، وشاورہم فی الامر، پھر اسی سے جا کر مشورہ بھی کرو اپنے کاموں کے بارے میں۔ یہ اخلاق عظیمہ ہے جو ہماری امت کو عطا کیے گئے۔ ان اخلاق کو اپنے اندر بنانے کے واسطے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں تکلیف اٹھانا پڑتا ہے، کچھ اپنے آپ کو توڑنا پڑتا ہے، اور کچھ چیزیں سیکھنے کی ہیں، سیکھنا پڑتا ہے، تب ہم اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو درست کر سکتے ہیں، ورنہ باتیں تو ہر ایک کو آتی ہیں، اور دوسری بڑی بڑی گفتگو کرنے کے انداز تو ہر ایک کے اندر ہے، مگر کردار جب پیش کرنے کا وقت آتا ہے تو اس میں اچھے اچھے لوگ بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ میرے نبی کو دیکھیں، ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان میں آئے، اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ سے، کیا میں تمہیں بتلاؤں کہ سب سے بہترین آدمی کون ہے؟ صحابہ ایک مرتبہ خاموش، دو مرتبہ خاموش، تیسری مرتبہ کسی ایک صحابی نے اٹھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ بتلائیں۔ نبی نے فرمایا کہ بہترین آدمی وہ ہے جس سے لوگ خیر کی امید رکھتے ہو، جس سے لوگوں کو خیر کی امید ہو۔ پھر نبی نے فرمایا بدترین آدمی کی نشانی میں بتلاؤں، جس کے شر سے لوگ ڈرتے ہوں، یہ بدترین آدمی ہے۔ تو ساتھیوں، ہمیں اپنے آپ میں غور کرنا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور ہمیں کس طرف جانا ہے۔ اب ہمیں یہ سب چیزیں سیکھنے کے واسطے کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرنی ضروری ہے، ورنہ بیانات سن لیے، باتیں اچھی اچھی کر لیے، مجلسیں اچھی اختیار کر لیے، مگر کسی اللہ والے سے ہم نے سیکھا نہیں تو ہم اپنی زندگی کو بنا نہیں سکتے۔ دیکھیں کالجوں کے اندر بڑی بڑی تعلیمیں، بڑے بڑے فنون مل رہے ہیں، اور بڑی بڑی تعلیم یافتہ لوگ اس دور کے اندر موجود ہیں، مگر اخلاق کو دیکھیں، اخلاق کا کردار ان کے اندر کتنا بڑا ہے جس کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ ہمارے اخلاق کو اچھا بنائے۔ دیکھیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبی نے نماز لمبی کی روکا، نبی اتنی لمبی نماز نہ کریں، جب اللہ کے نبی نے دعوت دین میں اپنے آپ کو کھٹایا، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ حد میں دعوت دو، مگر جب کردار کو پیش کرنے کا وقت آیا تو اللہ نے فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بھی اپنے اخلاق کو اونچا کر دو۔ یہ اصول ہمارے نبی کا ہے۔ ساتھیوں، بیانات تو ہم سن رہے ہیں، مگر اخلاق درست ہم اپنے بنانے کے واسطے تیار نہیں ہیں۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں حضرت عبداللہ شجاع بادی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب ہماری دورہ حدیث سے فراغت ہوئی تو اس وقت ہم علامہ انور شاہ کشمیری کے پاس گئے اور جا کر عرض کیا حضرت کوئی نصیحت فرما دیں۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری نے اس وقت طلبہ جو فارغ ہوئے تھے، عالمیت کی سند حاصل کیے تھے، فاضل ہونے کی سند حاصل ہوئی تھی، فوراً فرمایا کہ تم ایک مرتبہ نہیں بہت مرتبہ بھی تم بخاری شریف پڑھ لو، تم بخاری شریف کی روح سے اس وقت تک فائدہ نہیں اٹھا سکتے جب تک کسی اللہ والے کی جوتی کو سیدھی نہ کرو اور کسی اللہ والے کی صحبت کو اختیار نہ کرو۔ اب یہ بات عوام سے نہیں کہہ رہے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری، علماء سے فرما رہے ہیں کسی اللہ والے کی صحبت کو اختیار کرو،
ورنہ تم بخاری پڑھ چکے ہو تو تم اس کی روح سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے جب تک کسی اللہ والے کی جوتی کو سیدھی نہ کرو۔ تو علماء کو اتنی تاکید کہ تم کسی اللہ والے کی صحبت اٹھانا ضروری ہے، تو عوام کو اس سے بھی زیادہ کسی اللہ والے کی صحبت کو اٹھانا ضروری ہے۔ کسی اللہ والوں کی جوتیوں کو سیدھی کرنا یا عوام علماء ہر ایک کے واسطے ضروری امر ہے، ورنہ اپنی اصلاح مشکل ہے۔ حضرت حکیم اختر رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے قریب کے دور میں گزرے ہیں۔ ہم نے حضرت کے بیانات کو سنا ہوگا۔ مواعظ درد محبت کے نام سے حضرت نے کچھ جلدیں لکھی ہیں، بہت بڑی بہترین باتوں کو حکیمانہ طور پر حضرت نے اس کے اندر لکھا ہے۔ حضرت نے اس میں ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ دیکھو یہ جو شراب آدمی مسلمان ہو کر پیتا ہے، یہ شراب کا نشہ بھی آدمی کو برباد کرتا ہے۔ آگے حضرت نے فرمایا آدمی کو جو شراب کا نشہ ہے یہ تو برباد کرے گا، مگر شراب کے نشے سے بھی بڑھ کر آدمی کو تکبر کا نشہ ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا آدمی اگر عزم مصمم پختہ ارادہ کر لے کہ میں شراب چھوڑ دوں تو آدمی کے لیے شراب چھوڑنا آسان ہے، اس لیے کہ یہ ظاہری گناہ ہے اور ظاہری گناہ پر لوگ تانا دیں گے کہ یہ شراب پی رہا ہے، کبھی بیوی کی طرف سے تانا، کبھی بچوں کی طرف سے تانا، کبھی بھائیوں کے، کبھی خاندان، کبھی محلے، کبھی گاؤں والے، کبھی دوست، کبھی کوئی سب تانا دیں گے۔ تو یہ ظاہری گناہ اگر آدمی عزم مصمم کر لے تو اس سے بآسانی یہ گناہ چھوٹ سکتا ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا، حضرت مسیح اللہ رحمت اللہ علیہ کی بات کو نقل کر مسیح اللہ خان رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ شراب حرام ہے، مگر شراب سے بھی بڑی حرام جو چیز ہے، جو شے ہے، جو امر ہے وہ تکبر ہے۔ شراب اپنی جگہ حرام، مگر شراب سے بھی بڑا گناہ تکبر کے اندر ہے۔ یہ بات لکھ کر حضرت مسیح اللہ خان رحمت اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ باطنی نجاست ہے، آدمی کو ظاہری نجاست بھی برا بنا سکتی ہے، مگر آدمی کو اس سے بھی زیادہ جو چیز برا بناتی ہے وہ باطنی نجاست ہے۔ تو آدمی باطنی نجاست کو اپنے اندر سے کاٹ کر پھینکنا ہو، اپنی باطنی نجاست کو پاک صاف کرنا ہو، تو آدمی کے واسطے یہ بات ضروری ہے کہ وہ کسی اللہ والے کی صحبت کو اٹھائیں، اپنی صحبت کو درست کریں، اپنا رہن سہن جن لوگوں کے درمیان ہے اس میں غور کریں، اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ آدمی کے دین کو اگر پہچاننا ہو تو اس کے ساتھ رہنے والوں کو دیکھ لو، اس کے دین کی پہچان ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے صحبت کو اچھی اٹھانا ضروری ہے۔ دیکھیں ہم اپنے آپ میں خود بخود بدلاؤ لانے کی فکر کریں، جب تک ہم عزم مصمم پختہ ارادہ نہ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر کرم بھی مشکل ہے۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا اگر اللہ چاہے تو اپنی جگہ میں اللہ کا قانون بیان کر رہا ہوں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ کسی قوم کو اس وقت تک نہیں بدلتے حتی یغیر ما بانفسہم، جب تک کہ وہ اپنے آپ کو بدلنے کی فکر نہ کرے۔ تو اپنے آپ کو بدلنے کی جو فکر ہے یہ حد درجہ ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ شیبانی محمد بن حسن رحمت اللہ علیہ سے کسی نے جا کر پوچھا تھا، حضرت دیکھیں آپ نے تو ہر عنوان پر ہر فن میں کتابیں لکھی مگر آپ نے تقوی کے عنوان پر کتاب نہیں لکھی۔ حضرت نے جواب مختصر سا دیا، فرمایا دیکھیں میں نے خرید و فروخت معاملات کے عنوان پر کتابیں لکھی، اگر لوگوں کا ایک دوسرے سے معاملہ برابر ہو گیا تو یہی سب سے بڑا تقویٰ ہے، اور یہ تقویٰ آدمی کو ہر چیز میں آسانی پیدا کر دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ،
جو تقوی اختیار کرے گا اللہ رزق میں آسانی فرمائیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے کاموں میں آسانی فرما دیں گے۔ تقوی کیا ہے؟ آدمی برے کاموں سے پرہیز کر لے، صبر اختیار کر لے، یہی سب سے بڑا تقوی ہے۔ دیکھیں اللہ نے قرآن میں فرمایا استعینوا بالصبر، صبر کے ذریعے مدد، پھر آگے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، یہاں ان اللہ مع الصلاح بھی فرما سکتے تھے اللہ، مگر اللہ دیکھیں مع الصابرین کا لفظ لائے کہ بے شک میں ہوں تو کوئی صبر کرتا ہے اس کے ساتھ جڑ جاتا ہو۔ تو اللہ کو اپنے ساتھ لینا ہو، اپنے اخلاق کو درست کرنا ہو تو اپنے کردار کو درست کرنا پڑے گا۔ گفتگو تو ماشاءاللہ سب کی اچھی ہوتی ہے، مگر اپنے کردار کو درست بنانا یہ اس وقت حد درجہ ضروری ہے۔ جب کردار درست ہو جائے گا، اخلاق درست ہو جائیں گے، اللہ کی مدد 100% ہمارے ساتھ شامل حال ہو جائے گی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے، ایک مرتبہ ایک صاحب حضرت کے پاس آئے، عرض کیا حضرت میرا بھائی میرے ساتھ بار بار جھگڑتا لڑتا ہے، برا بھلا گالی دیتا ہے، میں نے اب تک صبر کیا، اب میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں بھی گالی دوں، میں بھی لڑائی کر دوں، میں بھی برا بھلا کہہ دوں، میں بھی رشتہ توڑ دوں، میں بھی اس سے دور ہو جاؤں۔ حضرت نے مختصر سی نصیحت فرمائی کہ بیٹا میری بات کو سن لو کہ اگر وہ کانٹے ڈال رہا ہے راستے میں تم کانٹوں کو اٹھا کر تو پھینکو، اگر تم بھی کانٹے ڈالنے والے ہو جاؤ سارا راستہ کانٹوں سے بھر جائے گا تو لوگ کیسے چلیں گے۔ مختصر سی نصیحت تھی، پھر حضرت نے فرمایا کہ میٹھے الفاظ کہہ دو اللہ اس کا عمل بدل دیں گے۔ تو ساتھیوں مختصر سی نصیحت تھی، معاف کرنے پر اللہ کے پاس بڑا اجر ہے۔ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے، اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھ کر ہے، ایک مرتبہ ایک میاں بیوی کے اندر کچھ بات چیت ہو رہی تھی، میاں صاحب گھر کے باہر آ گئے، تھوڑی دیر کے بعد پھر گھر میں گئے، میاں صاحب نے اپنی بیوی سے بڑی غلطی دیکھی۔ اشرف علی تھانوی لکھ کر ہیں کہ اگر میاں صاحب چاہتے تو بیوی کو طلاق دینے کا اختیار تھا، اتنی بڑی غلطی بیوی کے طرف سے ہوئی تھی، مگر فوراً کہا میں تجھے اللہ کی بندی سمجھ کر معاف کر دیتا ہوں، اتنی سی بات تھی۔ پھر حضرت رحمت اللہ علیہ کے بارے میں، حضرت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ اس آدمی کے بارے میں لکھ کر ہیں، کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا بھائی صاحب آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ تو ان ساتھی نے کہا بس میں نے اپنی بیوی کو اللہ کی بندی سمجھ کر معاف کر دیا، اس سے بڑا گناہ ہوا تھا، اس معافی کی بدولت اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ تو ساتھیوں غور کر لو اپنے آپ میں، ہم ایک دوسرے کو کتنا زیادہ معاف کر رہے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو بدلنے کے واسطے 100% بات تو یہ ہے کہ زبانی باتیں تو ہر ایک کو آتی ہیں، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، زبان میں میٹھا بول لائیں، زبان سے اچھی باتیں تو الحمدللہ سب کی زبانوں سے آتی ہیں، مگر میٹھا کردار میٹھا بول کے ساتھ حسن اخلاق پیش کرنا یہ اس وقت ضروری امر ضروری شے ہے۔ دیکھیں جتنی بیماریاں آدمی کو مجبور کرتی ہیں، سب سے زیادہ مجبور کرنے والی دل کی بیماری، اور دل کی بیماری میں بھی سب سے زیادہ آدمی کو جو مجبور کرتی ہے وہ دل آزاری ہے۔ دل آزاری سے اپنے آپ کو بچائیں۔ حدیث میں ہے کہ ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کو کوئی بات کہے جس کے عوض سامنے بھائی کا دل خود بخود خوش ہو جائے، تو اس خوشی سے حدیث کی بات کہہ رہا ہوں، اللہ اس خوشی سے ایک فرشتے کو پیدا کرتے ہیں، وہ فرشتہ قیامت کی صبح تک ذکر تسبیح تلاوت وغیرہ کرتا ہے، اور اس کا ثواب جو دل خوش کرنے کے لیے بات کہتا ہے اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ اتنے بڑے فضائل، اتنے بڑے اوزائے، کتنی بڑی بڑی باتیں ہمیں حدیث کے اندر مل رہی ہیں، مگر ساتھیوں ہمیں بنانا پڑتا ہے، اپنے کردار کو درست کرنا پڑتا ہے، اپنے اخلاق کو بنانے کے واسطے
بڑی بات یہ ہے کہ محنت کے بغیر نہیں ہوتا، اپنے آپ کو توڑے بغیر نہیں ہوتا، توڑنا پڑتا ہے۔ بعض دفعہ اپنے نظریے سے ہٹ کر کوئی کام ضرور پیش آتا ہے، بعض دفعہ اپنی عادت کے خلاف کوئی کام ضرور پیش آتا ہے، بعض دفعہ کچھ ہماری حقارت ضرور ہوتی ہے، بس اس موقع پر صبر کر لیں، اللہ نعم البدل دے کر بڑا کام لیں گے۔ سورہ یوسف کو پڑھیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا احسن القصص، قصوں میں بھی بہترین قصہ اللہ خود فرما رہے ہیں، کتنا بڑا بہترین قصہ ہوگا۔ اس قصے سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ یوسف نے خواب دیکھا تھا، خواب دیکھ کر اپنے والد سے کہا تھا میرے ابو جان میں نے خواب دیکھا، تو والد نے کہا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں میں یہ قصہ بیان نہیں کرنا ہے یوسف۔ اب پھر حضرت یوسف کے واقعے کو دیکھیں، حضرت یوسف بڑے نبی ہیں، ان کے اپنے ہی نے حسد کیا تھا، تو دنیا ہے اپنے ہی حسد کر دیتے ہیں۔ آگے دیکھیں، اپنوں ہی نے ہلاک کرنے کی تدبیر بنائی، کنویں میں ڈالا تھا۔ اپنوں کے طرف سے تکلیف ضرور آتی ہے، اپنوں ہی کی وجہ سے کنویں سے نکال کر بازار کے اندر فروخت کیا گیا تھا، حسن اللہ نے دیا تھا، اس کے باوجود فروخت ہو رہے تھے۔ پارسا پاک ساز آدمی تھے، اس کے باوجود تہمت لگی تھی۔ دنیا ہے، حالات آئیں گے، اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ حالات آئے حضرت یوسف کے ساتھ، پاک دامنی پر بھی تہمت لگائی گئی، پاک دامن تھے، بے قصور تھے، اس کے باوجود جیل کی سلاخوں کے پیچھے 7 سال تک بند رہنا پڑا۔ پھر حالات یہ آئی کہ اپنے والدین سے بھی جدا ہوئے، روتے رہے اللہ کے پاس، مگر اللہ نے آخر میں یہ سبق دیا کہ دیکھو بچھڑا بھی مل سکتا ہے۔ کئی سال گزر گئے، یوسف یعقوب کی ملاقات ہوئی، دعا جلدی قبول ہو کہ دیر، اللہ نے امت کو سبق سکھلایا، دعا ضرور دیر بھی قبول ہو سکتی ہے۔ اب اس واقعے میں اخیر میں جو اہم بات مجھے عرض کرنی وہ یہ ہے، اللہ نے سارا واقعہ بیان کیا، اخیر میں واقعے کا خلاصہ 2 لفظوں میں پیش کر دیا، اِنَّهُ مَن يَتَّقِي وَيَصْبِرْ۔ اتنی بڑی کامیابی ملی کہ حالات آئے، قید خانے میں گئے، اللہ نے آخر میں نبوت سے سرفراز کیا، بادشاہت آئی، جو بھائیوں نے ظلم کیا تھا وہی مجبور ہو کر آئے، لمبا واقعہ، مگر 2 باتیں اللہ نے بیان فرمائی کہ اتنا بڑا مرتبہ کیوں ملا یوسف کو۔ 2 باتیں تھیں، ایک تقوی انہوں نے اختیار کیا، وَيَصْبِرْ، دوسرا انہوں نے صبر کیا۔ ساتھیوں، یہ دنیا ہے، حالات آتے ہیں، ان میں اپنے آپ کو جھکانا پڑتا ہے، صبر سے کام لینا پڑتا ہے۔ جب ہم صبر سے کام لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی کے ساتھ جو صبر کیا جائے گا، اس صبر کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتے۔ نبی کے ساتھ بھی حالات آئے تھے، وقت فتح مکہ کا بھی لا کر اللہ نے امت کو دیا، حالات آئے اللہ نے فتح مکہ بھی دیا۔ تو ساتھیوں، ان سب چیزوں کو سیکھنا ہے تو اللہ والوں کی صحبت کو اٹھانا پڑے گا۔ میں آخر میں بات بتا کر بات ختم کر دوں، احمد لاہوری رحمت اللہ علیہ کی اس سے پہلے بھی سنے ہوں گے، حضرت نے فرمایا اس وقت امت جو دین سے دور 100% ہو رہی ہے، اس کے 3 اسباب ہیں، اس سے پہلے بھی سنے ہوں گے۔ ایک سبب یہ کہ امت حرام مال کھا رہی ہے، اس لیے 80% دور ہو رہی ہے، اور 10% اس وجہ سے کہ بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا کھا رہی ہے۔ 90 ہو گیا، بچے 10۔ حضرت نے آخر میں فرمایا 10% امت دین سے اس واسطے دور کہ امت اللہ والوں کی صحبت کو نہیں اٹھا رہی ہے، یہ صحبت نہ اختیار کرنے کی وجہ سے امت دور بھاگ رہی ہے۔ دین کا کام تو کر رہی ہے، نماز پڑھ رہے، زکوٰۃ دے، یہ اپنی جگہ، اس کے باوجود امت دین سے دور، وجہ یہی اللہ والوں کی صحبت نہیں اٹھاتی۔ اللہ ہمیں اپنے دوستوں کی صحبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔